روشنال اس طرح بچی پر چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا روشنال بچی کے ساتھ اس طرح رویہ رکھو۔ صغیر صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے اسے دارتا ہوا دیکھ کر برس پڑے تھے۔ آپ میری حمایت میں مت بولیے، آپ تو ان کے باپ ہیں، میں آپ کی لگتی ہوں صرف آپ کے محروم بھائی کی بیٹی ہوں۔ اگر اتنا ہی مجھے اپنا سمجھا ہوتا تو اس دن جو بے دردی سے گھر سے نہ نکالتے۔ آپ ان کی طرفداری مت کریں، اب مجھے کسی پر یقین نہیں رہا، آپ بھی تو ان کے ساتھ چال۔ اشنال میں پھر سے دارا اور اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ اس پہ اٹھ گیا تھا۔ روشنال نے اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی تھی، اس کی باری ہاتھ روشنال پر چھپ کر رہ گیا تھا۔ اشنال تو منہ پہ ہاتھ رکھے ساکت سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تھپڑ اتنا زور کا نہیں تھا جتنا زور کا اسے لگا تھا کہ تھپڑ پڑا اس کی روح کے وہی ادار کے رکھ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی ہی رہی، جو ہاتھ اٹھا کر اب شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ اس کو اس سے یہ امید نہیں تھی، وہ کچھ پل اس کی نظروں کو جھکائے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ روشنال دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ سمیرہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ سختی سے کہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ہاتھ اٹھانے کی؟ بچی ہے، اتنی دور اکیلی رہی ہے، اوپر سے جس طرح وہ تم سے بدتمیزی کر رہی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ اچھا رہا ہو۔ انہوں نے تفتیش زدہ لہجے میں کہا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے، میں تایا ہوں اس کا۔ وہ بڑے مان سے گلے شکوے کر رہی تھی، گلے شکوے بھی وہی ہوتے ہیں جہاں مان ہوتا ہے۔ اب کی بار صغیر صاحب نے اسے جاڑا تھا تو میں کیا کروں بابا؟ وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے سب سے غلط لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے بہت ضبط کیا تھا لیکن نہ چاہ کر بھی ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اب کی بار اس نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا چھوڑیے، فی الحال یہ بتائیے آپ کھانا کھائیں گے؟ اس نے آگا جان کو شرمندہ بیٹھے دیکھ کر ماحول کی تلخی کو کم کرنا چاہا تھا۔ نہیں، کھانا ہم کھا کے آئے ہیں، سمیرہ بیگم اسے پریشان دیکھ کر کہا تھا۔ اچھا چھوڑیے، آپ کو کافی تھکاوٹ ہو رہی ہوگی، آپ کو اسٹرانگ سی چائے بنا کر پلاتا ہوں۔ اٹھ کر نارمل سے لہجے میں کہتا کچن میں چلا گیا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے ان کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا۔ رات کے 12 بجے وہ ماں، بابا اور سمیرہ بیگم کو بیچ کر خود لاؤنج میں ہی بیٹھ کر سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس کا دماغ جیسے جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ سوتا رہا۔ وہ بے چین سا اٹھا اس کے روم میں چلایا۔ پہلے اسے ایسا لگا کہ دروازے کو لاک لگا ہوا ہے، لیکن صد شکر کے غصے میں اس نے لاک نہیں لگایا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے بیڈ پہ آیا تھا اور دوسری سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ اسے لگا کہ وہ منہ دوسری طرف کی کمفرٹر تانے سو رہی تھی۔ اسے ایسا ہی دکھتا رہا۔ ہر 10 سیکنڈ بعد اس کی ہچکی نکلتی، شاید بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ ان نے کمفرٹر ہٹایا تو وہ جاگی ہوئی تھی، بازو سر پہ رکھے سسک رہی تھی، سرخ ناک، گلابی گال، روئی روئی متورم آنکھیں، ناراض سا چہرہ۔ اس کے ہاتھ کے نشان اس کے سفید چہرے پر نظر آ رہے تھے، لب کپا رہے تھے۔ اسے اس طرح بے ساختہ روتے اس پہ بے تحاشا پیار آیا تھا، وہ خود پہ بے تحاشا غصہ، اور وہ اس کے قریب بیٹھنے سے غصے سے اس کا ہاتھ چٹکتی کمفرٹر مزید اپنے اوپر تان چکی تھی۔ ایشو بات تو سنو میری، اس کا کمفرٹر پھر سے ہٹا کر کہنے لگا، لہجے میں نرمی تھی، پلیز آپ اپنے روم میں جائیے، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ وہ پھر سے ناراضگی سے کہتے کمفرٹر بازو میں زور سے بینچ چیخی تھی۔ اوکے، آئی ایم سوری یار، میں جا رہا ہوں، آئی ایم سوری، ایکسٹریملی سوری۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھ گیا۔ یہ سان میرے اوپر مات کرے، مار ڈال کر پھر سے سوری کرنے آ جاتے ہیں۔ وہ کمفرٹر اتارتی زور سے پھینکتی اس کا گریبان ہاتھوں میں تھامتے روشنال کو ساکت کر گئی تھی۔ بہت کچھ کھونے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ تھی، پر افسوس مجھے دیر سے یاد آیا جب میں آپ کے ہاتھ کا کھلونا بن چکی تھی۔ وہ اس کو جگڑے دوسری دفعہ روب دکھا رہی تھی۔ آج وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، اس کا گریبان ہاتھوں میں تھامے چلا رہی تھی۔ وہ واحد تھے جسے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، مگر جو اس کی طرف ہاتھ بھی اونچا بھی کرتا وہ اسے جنم واصل کر دیتا تھا۔ آج اشنال بہت کے ہاتھ اس کے گریبان پڑ گئے تھے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اس کے رگوں میں اتر گئی تھی، اسے محبوب ترین ہو گئی تھی، اور محبوب کی پھر دیے گئے زخم بھی مرہم لگتے ہیں، پھر چاہے وہ کانٹوں پر گھسیٹے یا زہر دے، اور وہ اس کا عشق بن گئی تھی، اس کی ہر سزا اسے قبول تھی۔ آج وہ اس پہ ہاتھ اٹھا کر پچھتا رہا تھا، اس وقت وہ ڈانٹتے ہوئے شیرنیوں کو بھی ماں دے رہی تھی۔ آج غلطی بھی اشنال کی تھی، شرمندہ بھی وہ خود تھا۔ اس کا چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچتی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس اس کے ہاتھوں سے مار کھاتا رہا۔ اسے پتا تھا وہ دل کے براز نکال رہی ہے، وہ اس کے ہاتھوں سے مار کھاتا، وہ اس کے سینے پر مکے بستا رہی تھی، ہر کار وہ تھک کر پیچھے ہٹنے لگی تھی جب روشنال نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ چھوڑیے مجھے، وہ اس سے خود کو چھڑوانے لگی تھی۔ چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو، روشنال نے جیسے چیلنج کیا تھا۔ وہ ایلی چوٹی کا زور رکھ کر چھڑواتے رہی، مگر روشنال کی مضبوط گرفت سے نہیں نکل سکی تھی۔ جب تک وہ جاگتی رہی روشنال نے تب تک پکڑے رکھا تھا۔
آہٹ تھک ہار کر اس کے کندھے پر سار کے بے بسی سے آنسو نکالنے لگی کہ شاید وہ اس کا رونا دے کر چھوڑ دے، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اسے ترس نہیں آیا تھا۔ جب تک وہ سو گئی تب تک اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے اس نے ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آئی اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ جیسے اس نے گرفت ڈھیلی کی تو وہ اس کی باہوں میں آ گری تھی۔ اب اس کا چہرہ سامنے تھا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، مائی لائف لائن، تم تو صرف چاہنے جانے کے قابل ہوں۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے جھک کر اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ وہ کتنی دیر پھر سے اپنے سار لگائے محسوس کرتا رہا اور پھر آرام سے اس کو بیڈ پر لٹا کے خود بھی سو گیا تھا۔ دور کی فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ منال جو بالکل اذان کے ٹائم اٹھ جاتی تھی اب ویسے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس کا جلدی اٹھنا اللہ کی طرف سے سائن تھا اس کے لیے۔ اس کو اب عادت سی ہو رہی تھی صبح اٹھنے کی۔ وہ اذانوں کی آواز سن کر آنکھیں کھول گئی تھی۔ جینٹس پرفیوم کی ہلکی ہلکی مہک سے اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ ایک دم سے آنکھیں پورتہ کھل چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لگی سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ ایک دم سے رات کے واقعات میں زور ڈالنے لگی۔ کچھ دھندلے سے منظر اس کی گاہوں میں گھومے مگر صحیح سے کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے دیکھنے جب رات کو اس نے نہایت گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے اور وہ اپنے کردار کی گواہی کے لیے رو پڑی تھی۔ اس کے بعد جب اس کو روکا تھا کہ رک جاؤ، وہ سوتی رہ گئی تھی تو کیا وہ اس کے لیے رکا تھا؟ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اسے ہمدردی میں رکو بھی گیا تھا تو وہ تو اس کا بھرپور تاوان ادا کروائے گا۔ اس کی پوری سے اپنے ہاتھ بندے دیکھا وہ ایک دم سے اپنے ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ حسنال بہت گہری نیند میں تھا۔ وہ بے سہاتا اس کو دیکھ کے جو نیند میں بالکل سادہ دل اور معصوم و مہربان سا فرشتہ لگ رہا تھا، لیکن اسے پتہ تھا یہ مہربان فرشتہ جب اٹھے گا اس کے کردار کی دجیاں بکھیر کر رکھ دے گا۔ وہ گناہ گار ضرور تھی لیکن گری ہوئی ہرگز نہیں تھی۔ اس کے رات کے الفاظ اس کے پردوں میں کھوئے تو آنکھوں میں آنسو چہرے کو دھوتے چلے گئے تھے۔ وہ ہلکی سے پیچھے اٹھ بیٹھی تھی اور اپنا دوپٹہ سر پہ ہی کور کر کے اسے دور ہوتی خاموشی سے اذان سننے لگی تھی۔ ایک پر لطف سا احساس اس کے ارد گرد بکھرا تھا جہاں رگ رگ میں سکون اترا تھا۔ جب اذان ختم ہوئی تو اس نے پہلے کلمہ پڑھا اور دعا بھی سرگوشی میں کی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے اوپر کمفرٹ سیٹ کرنے لگی۔ وہ جو تکیے کو بازو میں دیے منہ اس کی طرف ہی کر کے سو رہا تھا۔ منال کے بے پفتی نے شدت سے چاہا کہ ایک دفعہ اس کی بکھرے بال سمیٹے، مگر عقل مند دماغ نے جھنجھوڑ کر کہا کہ نہ کرواؤ اس شخص سے اپنی تذلیل، اور وہ پھر اس عقل مند دماغ کی مانتی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اپنی زندگی کی آسانی کے لیے دعا مانگنے لگی کیونکہ اس کی مشکلات وقت کے ساتھ بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کے الفاظ نہیں بلا پا رہی تھی، آنسو جیسے دعا میں بھی ہتھیلیوں پہ گرے تھے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی مگر اس کے آنسو سے اللہ سے مخاطب کروانے لگے تھے۔ پھر اس کے کپڑے سکھار کے رکھتی ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی تھی۔ اسے ٹینشن تھی اس کے ناشتے کی کیونکہ اگر اس کے ہاں کھل گئے وہ سب سے پہلے دیری کا اس کے پھوڑ پان کا رونا روئے کو ہاپا ہو کر آفس چلا جائے گا۔ تقریباً ناشتہ بنا کر آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تو وہ اپنے استری شدہ کپڑے شاید شاور لینے جا رہا تھا۔ اس کا پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی۔ اس کے سوٹ وغیرہ سمیٹ کر لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پر رکھ کر کمفرٹر طے کر کے بیڈ شیٹ سیٹ کی تھی۔ اس کے آنے سے اس نے روم صاف کیا تھا۔ وہ فریش ہو کر ٹاول سے بالوں کو خشک کرتا روم میں آیا تو بالکل ساری صفائی دے کر اس کے بدلنے کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ الماری میں کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی۔ ناشتہ یہیں لاؤں تمہارے لیے؟ وہ الماری سیٹ کر کے پلٹی تو اس کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا کر پوچھنے لگی تھی۔ اس کی سحر زدہ نگاہوں کے احساس پہ چھائی سڑھی اس کی شدت گریہ آنکھوں کے رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کو دیکھتے حسنال کے دل میں عجیب سی جنجلاہٹ سے اترنے لگی تھی۔ وہ مجرمانہ احساس جو اسے رات سے اس کے دل میں اترا تھا وہ خود ہی انہیں قبول کرنے سے خوف زدہ تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے تلخی سی بھرپور نگاہ ڈالتے پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ پھر سے اس کی ذات کو لاتعلق کر کے منہ پھیر گیا تھا، پھر سے اسے زمین پر گرا گیا تھا۔ ادھر آؤ، اس نے سنجیدہ لہجے میں پکارا تھا۔ وہ جلدی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ یہ بند کرو، گھڑی ہاتھ پر رکھ کے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے اس کی گھڑی کو لاک کرنے لگی تھی لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے اچانک سے بدلتے تقاضوں کو دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ اس کی گھڑی کا لاک بند ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن تھوڑی سی کوشش لگا کر اللہ کر کے وہ بند ہو ہی گیا تھا۔ وہ بند کر کے پیچھے ہٹی تھی۔ ادھر آؤ، انہیں پکارا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگ پڑی تھی۔ حسنال آگے ہوا، اس کے چہرے کو تھاما، اس کی شدت گری آنکھوں پہ لب رکھتے منال کے دل کو دھڑکا چکا تھا۔ منال نے تو سوچا تھا کہ وہ رات والی بات کو ذہن میں رکھ کر اسے ٹارگٹ بنائے گا لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔
اس کی نگاہوں میں نہ کوئی تانا تھا نہ کوئی طنز تھا۔ اس وقت وہ نرم نرم نظروں سے دیکھتے اس کا مہربان سا شوہر لگ رہا تھا۔ میں اپنے تمہارے رشتے کو محض انا کی نظر نہیں کرنا چاہتا منال، میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کے روح کو سرشار کر گیا تھا، اس کی زندگی کو نوید سنا گیا تھا۔ شکریہ۔ وہ جو نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی، اس کے الفاظ پہ نگاہیں اٹھا کے بے یقینی اور خوشی سے منہ کھولے اسے دیکھا تھا، اور وہ دیکھتی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے حیران کھڑا دیکھا حسنال نے مسکرا کر پوچھا، جس سے اس کا ڈمپل سامنے آیا تھا۔ منال کا شدت سے دل کیا کہ ان ڈمپل پہ وہ ایک دفعہ لب رکھے، اور آخر کار دل کی مان تھی وہ اس کے گال پہ پیار کرنے لگی، لیکن اس کی ہائٹ چھوٹی تھی اس سے اور پھر سے ایریوں کو اٹھائے اونچا ہوئی، لیکن پھر سے ناکام۔ حسنال کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے سمجھنے سے پہلے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھتی اس کے ڈمپل والی جگہ پہ لپ رکھ گئی تھی، اور حیران سا حسنال کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تک اس کو سمجھ آئی تب تک وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے دور ہو گئی تھی۔ واپس آؤ منال، نیچے آؤ، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، وہ یہ کہتی مسکرا کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کے لمس کو ابھی تک محسوس کر رہا تھا۔ اس کا نا انجانی میں دیا گیا یہ پیارا سا تحفہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ اس سے یہ تحفہ نہیں بلکہ زندگی دے گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، اب تو گرمی بھی اچھی خاصی تھی۔ منال کام کر رہی تھی۔ آج دوسرا دن تھا۔ تہمینہ بیگم، صغیر صاحب اور آغا جان کو گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ حسنال جس دن کا گیا تھا واپس نہیں آیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسے سکون دے گیا تھا۔ اسے پتہ تھا وہ بہت نرم دل ہے اور اسے کسی نہ کسی دن معاف کر دے گا۔ اس نے سب سے پہلے لاؤنج اور کچن کے فرش دھوئے تھے۔ اسے آج کام کرنے کی صحیح سے فرصت ملی تھی، کیونکہ تہمینہ بیگم جس دن کے ناراض تھی وہ ان کے سامنے ہچکچا جاتی تھی۔ پہلے وہ کام نہیں کرتی تھی کہ اس کی ماں سارے کام اشنال سے ہی کرواتی تھی، لیکن کل سے وہ ایکٹیو تھی۔ اس نے پچھلا دن بھی مشین لگا کے بیڈ شیٹ اور آغا جان کے کپڑے دھو کے رکھے تھے۔ ان کا روم ہی بہت گندا ہوا تھا۔ ان کا روم تو اس نے کل کا سارا دن لگا کے صاف کیا تھا، اور آج بھی اس نے سارے کمروں کی صفائی، بیڈ شیٹ وغیرہ دھوئی تھی۔ وہ صبح سے بہت ہی مصروف تھی، کیونکہ اشنال روشنا کا علیحدہ سے کمرہ صاف کیا تھا۔ تہمینہ بیگم نے ایک میڈ تو رکھی تھی، لیکن وہ ایک نمبر کی ہڈ حرام تھی۔ کبھی چھٹی کا بہانہ، بہار کا بہانہ، ہر دن آئے کوئی نہ کوئی بہانہ اس کی زبان پر چڑھا رہتا تھا۔ اس لیے سمینہ بیگم نے اسے نکال دیا تھا، کیونکہ نفیس اور صفائی پسند خاتون تھی، لیکن کمرہ اس طرح صاف نہیں تھے۔ جب اشنال تھی تو وہ میڈ کی نگرانی میں اچھا کام کرواتی تھی، اور خود بھی وہ ہر چیز ٹپ ٹاپ رکھتی تھی۔ اس نے سوچا اشنال آئے تو کمرہ اس کا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ابھی وہ چھت پہ سارے پردے شیٹ لے گئی تھی، چھت اوپر سے اتنا کور تھا کہ اسے اکیلے کوئی خطا نہیں تھا۔ وہ اوپر ہی مشین پہ دھوتی اور ڈرائی کر کے وہیں چھت پر پھیلا رہی تھی۔ ویسے تو نیچے پورشن صاف ستھرا تھا، اسے ٹینشن تو نہ تھی، اس کام میں محنت بھی بہت زیادہ تھی۔ ابھی وہ کام کر رہی تھی جب اسے زوردار چکر آیا، وہ سر تھامے پیر پکڑے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے پانی کے چینٹے منہ پر پھینکے تھے کہ کچھ نہ کچھ صحت بحال ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے خود کو کچھ بہتر محسوس کیا تو پھر سے کام میں جٹ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر کپڑے دھو کر سستانے کے لیے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی، اور ہر چیز سوکھ جائے تو وہ سب کو اتار کر نیچے لے جائے۔ کام کرتے ہوئے اسے بہت مشکل ہوئی تھی، اور دیر بھی بہت زیادہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان کاموں کی عادی نہیں تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ جب ڈور بیل بجی وہ ہکلا کر اٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ پہلے چھت سے نیچے آئی اور پھر سیڑھیاں اترتی مشکل سے نیچے پورشن تک آئی تھی۔ ڈور بیل ابھی تک باجی تھی۔ کون؟ ایک دفعہ اس نے اصولن اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر پوچھا تھا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو، منال، سمینہ بیگم کی جھنجھلائی سے آواز آئی تھی۔ اتنے دنوں بعد ماں کی آواز سن کر منال کی ایک دم سے منال کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ماں کو ساری بات بتائے۔ حسنال نے اسے ایک موقع زندگی کی نوید سنائی۔ یہ سوچتے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی۔ ماں کی آواز نے اس کے اندر نیا سور پھونکا تو وہ جلدی سے دروازہ کھول گئی تھی، لیکن ماں کے پیچھے ایک جوان جہاں لڑکے کو دیکھا وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا وہ جو ماں کے گلے لگنے کو بےتاب تھی۔ اس لڑکے کی گندی نگاہیں اپنے اوپر دیکھ کر وہ اپنا دوپٹہ سر پر سہیک گیا تھا، چونکہ پہلے ٹھیک تھا۔ اس کو اپنے طرف دیکھتے اس نے چہرہ غیر ارادی طور پر دوپٹے سے ڈھانپا، اور آنکھوں میں اتنی سختی رکھ کے گرا کہ اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ وہ لڑکا جس کی چبھتی نظر سے گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اچھا بیٹا آپ جاؤ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بیٹی کتنے عجیب ساتھ ساتھ دیکھا۔ سمینہ بیگم نے دروازے پر کھڑے ہو کر خوش اخلاق سا ہو کر کہا اور زبان کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ دیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے بیٹھی تو منال کہیں نہیں تھی۔ اسی نے چڑھتی ہوئی اوپر آئی، اسے لاؤنج کے صوفے پہ کور چڑھاتے دیکھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ تم کام کیوں کر رہی ہو؟ وہ سب نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی تشویش زدہ لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ وہ اشنال اور روشنال کو لینے کی میں اور میرا گھر ہے، میں ہی کام کروں گی۔ منال نے کی نظر ماں کی طرف دیکھا کہا، جو گولڈن اور بلو ساڑی میں صحیح تیار لگ رہی تھی، اور ان کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدلے تھے۔
وہ یہ کہتی بالکل نئے روپ میں انہیں حیران کر گئی تھی، حالانکہ وہ کام بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ اچھا تو یہ چال تھی ان کی۔ میرے نکالنے کے بعد اس بڈھے کو آرام نہیں آیا اور پوتی کا پیار پھر سے جاگ اٹھا، اور وہ دیکھو نا، میری بہن بھی دوسرے سے ہی میسنی ہے، ہر وقت اس کا پیار اس منحوس کلموہی کے لیے امڑ کر آ رہا ہے، پر یہ جو بھی کرے نا کوئی فائدہ نہیں، اب جو میں کروں گی وہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ دیکھتی ہوں میں وہ کیسے اس گھر میں آتی ہے، وہ چنٹانک مر کے لڑکی اب میرا مقابلہ کرے گی، میں نے اس کلموہی کو زندہ چھوڑا تو وہ ادھر رہے گی نا۔ وہ یہ سنتے ہوش و حواس میں نہیں رہی تھی اور اس پر برس پڑی تھی، امی آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی اور نہ ہی میں آپ کو ایسا کرنے دوں گی۔ وہ جس کشن پہ کور لگا رہی تھی وہ وہیں پھینکتی، ماں کے بازو تھامتی چیختی ہوئے کہنے لگی تھی، دیکھتی ہوں کیسے روکتی ہو مجھے۔ سمینہ بیگم نے اسے جھٹکے سے بازو سے چھڑوا کر غصے سے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ پیچھے سے وہ جلدی سے کمرے اور حسنال کے نمبر پہ کال کرنے لگی، لیکن اس کا نمبر بند تھا اور منال جانتی تھی وہ کام کے دوران پاور آف کر دیتا تھا۔ اس نے آغا جان کو کال کی لیکن انہوں نے بھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ آہٹ کار تنگ آ کر اس نے غصے اور بے بسی سے موبائل نیچے پھینکا اور وہیں نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حسنال بیٹے دروازہ کھولو پلیز۔ تہمینہ بیگم اس کے روم کے باہر کھڑی تھی، جو ان کے آنے سے بالکل روم کی ہو کر رہ گئی تھی۔ آغا جان بھی پوتی کو دیکھنے کے منتظر صوفے پر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ کیا ہوا امی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ جو ابھی آفس آیا تھا آج وہ جلدی آ گیا تھا، ابھی وہ دوپہر کے 2 بجے تھے۔ تہمینہ بیگم کا اترا ہوا چہرہ دیکھا وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ صبح سے ایسے ہی کمرے میں بند ہے میری بچی، بہت برا کیا ہے تم نے روشنال، صبح میں 3 چکر لگا چکی ہوں لیکن وہ ہے کہ کھل نہیں رہی۔ تہمینہ بیگم اشنال کی وجہ سے سچ میں پریشان تھی۔ آپ پیچھے ہو، میں ٹرائی کرتا ہوں، اس نے ماں کو اشارہ کیا تھا۔ تم رہنے دو، میں اپنی بیٹی کو خود مناؤں گا۔ صغیر سامنے بڑی گمبھیر آواز میں اس کے پاس آئے تھے، وہ باپ کی آواز سن کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میری بیٹی اتنی ناراض ہے ہم سے، واقعی ہم بہت برے ہیں، اپنی پولیس بچی کا اتنا دل دکھایا، ہم واقعی آپ کے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہ کر سکے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری بیٹی دل میں اتنا گلٹ رکھ کے جی رہی ہے۔ ان کی یہ کہنے کی دیر تھی، اندر ان کا اتنا پیار بڑی آواز سن تھی، وہ دروازہ کھول کر ڈر سے ان کے گلے آ لگی تھی۔ بڑے ابو، وہ یہ کہہ کر سسک پڑی تھی۔ روشنال اس کی روئی روئی آنکھیں بغور دیکھنے لگ پڑا تھا۔ جی میرا بچہ، میری بچی خود کو اتنی اذیت کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اسے ٹیبل پہ لے آئے تھے۔ آغا جان صرف نگاہوں سے پوتی کو دیکھ کر اس کی بے چین دل کو سراب کر رہے تھے۔ ان کا بہت دل کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی نشانی کو ایک بار گلے سے لگا کر اس کے سارے غم خود میں سمیٹ لیں۔ اس کھوتے کے پتر نے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے نا، رکو میں ابھی حصہ برابر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اس کا وعدو چھوڑتے روشنال کے پاس آ گئے تھے۔ وہ انجانے سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن یہ انجانی حیران اور شاک تب بدلی تھی جب الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اب بتاؤ، اٹھاؤ گے عورت پہ ہاتھ؟ تم اس کے شوہر ہو تو میں اس کا تایا ہوں، اگر آئندہ یہ سب کیا نا تو سب سے پہلے تیرے سینے میں گولیاں اتاروں گا۔ وہ جو بھتیجی کو راضی کرنے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اب سچ میں ہاپا ہوئے تھے۔ اور روشنال بہت کے باپ کی طبیعت میں ایسی بات ہوتی کہ اس نے ان کے سامنے نگاہیں اٹھانے کی جرت نہیں کی تھی۔ یہ دیکھا اشنال منہ پہ ہاتھ کے حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اشنال جتنی بھی ہاپا تھی روشنال سے، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس سے تھپڑ پڑے۔ روشنال کو جب تھپڑ پڑا تھا تو اس کے رگ رگ میں اذیت دوڑی تھی، اتنی ناراضگی کے باوجود بے چینی سے اسے دیکھنے لگ پڑی تھی، جو نگاہیں جگائے کھڑا تھا۔ بڑے ابو کا اسے تھپڑ مارنا اشنال بہت کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کے دل میں زور سے پاؤں رکھا ہو۔ وہ اس دشمنی جان سے بھلے جتنا بھی ہاپا تھی، لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ستم گر جو نگاہیں جھکا کر کھڑا ہو، وہ تو نگاہیں اٹھا کر ہی باتیں کرتا اچھا لگتا تھا۔ وہ پچھتائی تھی، وہ دن اسے مسلسل 2 دن سے وہ اسے مسلسل منا رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ بات اشنال بہت کو ذرا اچھی نہیں لگی تھی کہ روشنال بہت ایسے نگاہیں جھکا کر کھڑا ہو، وہ تو نگاہیں اٹھا کر باتیں کرتا اچھا لگتا تھا۔ اس کا ضبط سے لال چہرہ دیکھ کر اشنال کے دل نے اسے ڈیڑھ ملامت کی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کی سنتا رہا، پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گیا تھا۔ شاباش پتر، بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، اب میرا دل کر ہے کہ میں تمہیں جامبر لگا کے رکھوں۔ کہ آغا جان کے آپا سے آواز آئی، اتنی بڑی بات نہیں آغا جان، آ جائے گا واپس۔ تہمینہ بیگم بظاہر تو ٹھیک تھی، لیکن بیٹے کا چہرہ ان کی نگاہوں میں گم رہا تھا۔ اشنال بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی اور تہمینہ بیگم کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ارے بھلے مانس، جلدی کھانا لے کر آئے نا۔ صغیر صاحب نے تہمینہ بیگم کو مخاطب کیا تھا، اور پھر تہمینہ بیگم کھانا لے کر آئیں۔ صغیر صاحب نے پہلا نمالہ اس کے آگے کیا تھا۔ اشنال نے وہ نمالہ لے تو لیا تھا، لیکن وہ اس نے بہت مشکل سے نگلا تھا۔ وہ بار بار ڈور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو ہماری بیٹی ہمارے ساتھ بہت ویلا میں چل رہی ہے نا؟ انہوں نے بہت ایمان سے پوچھا تھا۔
ارسلان نے محض اسباب میں سے ہلا کر آغا جان کو فرش عرش پر بٹھا دیا تھا، جبکہ صغیر صاحب اپنے پلان کی کامیابی پر مسکرا اٹھے تھے۔ اس کے دل کا حال صغیر صاحب سے محفی نہیں رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ اس نے جب کل روشنال سے بدتمیزی کی تھی تو اس کا لہجہ صغیر صاحب کو اس تشویشناک خدشے میں پڑے کہ وہ روشنال کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لیے انہوں نے روشنال کو تھپڑ مارا تھا، لیکن اس کی اڑی اڑی رنگت اور اس کا بے چین دل انہیں بہت خوش باور کروا گیا تھا۔ جس دن وہ یہاں آئے تھے اور روشنال نے ارسلان کو تھپڑ مارا تھا، اس رات صغیر صاحب نے روشنال کو بہت بے چین دیکھا تھا۔ وہ بظاہر تو نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن اندر سے وہ توڑ پھوڑ کا شکار تھا۔ لیکن اپنی اس جلدی سی بھتیجی کو بھی بے چین دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہونا چاہتے اور اب انہیں کوئی پریشانی نہیں رہی تھی۔